پویمز ہو یا غلام رسول، بچوں کو سکھائے جینے کے اصول. اسلام فار کڈز ہو یا سچی باتیں، کھیل کھیل میں سیکھے ہم اچھی باتیں. اس کے علاوہ اور بہت کچھ یوٹیوب پر کڈز مدنی چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں کی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام بچوں کی شام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں. ایک بار میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک، اور پھر کلام، اور پھر ایک واقعہ یا ایک کہانی. اور بھی بہت انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ بزرگوں کے عقیدے، ماہنامہ فیضان مدینہ اور قرآنی صورتیں وغیرہ وغیرہ. ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. درود شریف کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. بچوں کی شام، بچوں کی شام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضر نصیب فرمائے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آج کا سوال ہے کہ نماز کی کتنی فرائض ہیں؟ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ آپ جلدی جلدی کال کیجئے، سوال کا جواب بھی دیجئے اور نعت بھی سنا سکتے ہیں. آپ کوئی منقبت آتی ہے، نعرے آتے ہیں، وہ بھی آپ ہمیں کال کر کے سنا سکتے ہیں. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. اللہ
اللهم صل على سيدنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہزادے حضور الحمدللہ آپ ملاقات فرما رہے ہیں. آئیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور اپنے پروگرام کو بھی کنٹینیو کرتے رہتے ہیں اور کلام بھی سنتے ہیں. جی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. جس راہ چل دیے گئے, جس راہ چل دیے گئے, اونچے بسا دیے گئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. دو جگہ کے داتا ہے میرے مدنی آقا. دو جگہ کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے. دو جگہ کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان کی نرالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان کی نرالی ہے. دو جگہ کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. ملک کونن میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. گر طرف مدینے میں بھیڑ گئے فقیروں کی. ہر طرف مدینے میں بھیڑ گئے فقیروں کی. ایک دینے والا ہے, ایک دینے والا ہے, سارا جگ سوالی ہے. ایک
دینے والا ہے، سارا جگ سنوالی ہے، دو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سنوالی ہے، وہ بلال حبشی ہو یا اویس قرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا اویس قرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، دو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، غم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، دو جگہ کے داتا ہے، دو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، مدح مصطفیٰ
आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दूसरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौस पाक का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक वाक़िया। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक वाक़या सुनने वाले हैं और इस वाक़ये से हमें एक नेकी का काम भी मालूम होगा, जिसको हमें याद भी रखना है और इस पर अमल भी करना है। तो बच्चों चलते हैं वाक़ये की तरफ। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के वली हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक मकान किराए पर लिया और पड़ोस में एक नॉन मुस्लिम का घर था। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक मकान किराए पे लिया और आप ही के पड़ोस में एक नॉन मुस्लिम का घर था। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कमरा इसके दरवाजे के करीब था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का घर का दरवाजा था, वो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कमरा इसके दरवाजे के करीब था। इसने एक परनाला बना रखा था और हमेशा इस परनाले से हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर में गंदगी फेंका करता था। क्या फेंका करता था? गंदगी फेंका करता था। इसने काफ़ी अरसे तक ऐसा ही किया। क्या हुआ? अल्लाह पाक के वली हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक मकान किराए पे लिया और आप रहमतुल्लाहि तआला के पड़ोस में नॉन मुस्लिम का घर था। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कमरा इसके दरवाजे के करीब था। इसने एक परनाला बना रखा था। अब साथ देना, मजा आई। इसने एक परनाला बना रखा था और हमेशा इस परनाले से हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर में गंदगी फेंका करता था। इसने काफ़ी अरसे तक ऐसा ही किया, मगर बच्चों हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इससे कभी शिकायत नहीं फरमाई। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इससे कभी शिकायत नहीं फरमाई। आखिर एक दिन इसने खुद ही आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा, हज़रत आपको मेरे परनाले से कोई तकलीफ तो नहीं होती? क्या पूछा? नहीं, माइक में बताएं। कौन बताएगा माइक में? जी आप बताएं। जी आप बताएं। जी, आपको मेरे परनाले से कोई तकलीफ तो नहीं होती? क्या फरमाया? क्या कहा उसने कि आपको मेरे परनाले से कोई तकलीफ तो नहीं होती? आप रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया तकलीफ तो होती है। क्या फरमाया? तकलीफ तो होती है, मगर मैंने एक टोकरी और झाड़ू रखी है जो गंदगी गिरती है इससे साफ कर लेता हूँ। क्या फरमाया? मैंने एक टोकरी और झाड़ू रखी है। इस नॉन मुस्लिम ने कहा, आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं? आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? क्या फरमाया? क्या कहा उसने? ये करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता? बाज बच्चे होते हैं ना, मम्मा उससे मेरा शूज गंदे कर दिए, उससे मेरे कपड़े गंदे कर दिए, करते हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉन मुस्लिम ने क्या कहा आप रहमतुल्लाहि तआला से, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आप रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया, मेरे प्यारे अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है, जिसका मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ, और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर यानी मुआफ़ करने वाले हैं और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। प्यारे बच्चों, ये आयत मुबारक सुनकर वो नॉन मुस्लिम बहुत इम्प्रेस हुआ और इसने कहा, यकीनन आपका दीन बहुत ही अच्छा है। क्या कहा? आपका दीन बहुत ही अच्छा है। आज से मैं सच्चे दिल से, क्या कहा उसने? आज से मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करता हूँ। फिर इसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। प्यारे बच्चों और किड्स, मतनी चल गए नाज़रीन, सुना आपने
ایک نان مسلم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کردار سے امپریس ہو کر مسلمان ہو گیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہمیں لڑنے جھگڑنے کی بجائے اسے معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ معاف کرنا پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے, اور معاف کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں معاف کرنے والا بنائے, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم نے کسی اور واقعہ سنا, کس بزرگ کا واقعہ سنا؟ جی میں مائک لینا. حضرت مالک بن دینار. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا. کسی اور سے پوچھتے ہیں. جی آپ کو معلوم ہے؟ جی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو؟ حضرت مالک بن دینار. جی ہاں, آج ہم نے جس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا ان کا نام ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پڑوس میں کون رہتے تھے؟ سب کو نہیں معلوم؟ چلیں آپ بتائیں. نان مسلم. نان مسلم رہتے تھے. تو کیا پھر وہ مسلمان ہوئے تھے یا نان مسلم ہی رہے؟ مسلمان ہو گئے. کیسے ہوئے؟ ان کی عادت کو. چلیں اور کسی سے پوچھتے ہیں, آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جی کوئی بتائے گا یہ نان مسلم جو تھے مسلمان کیسے ہو گئے؟ کلمہ پڑھ. یہ جو نان مسلم جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی بات کہی تھی نا, یہ جو کوئی اچھی بات کی تھی نا, وہ کون سی بات تھی کہ وہ امپریس ہو گئے نان مسلم اور نان مسلمان ہو گئے؟ کلمہ پڑھ کے. کلمہ تو پڑھا تھا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھی بات کی تھی. انہوں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تو نان مسلم کو کون سی وہ بات سمجھ آئی کہ وہ مسلمان ہو گئے؟ جی عثمان بھائی. غصہ پی جانے والے اور یہ نا اس کو معاف کر دینے والے اللہ اسے پسند کرتا ہے. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر یعنی معاف کرنے والے ہیں, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور جب اس نے نان مسلم نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غصہ بھی نہیں کیا اور ٹوکری بھی رکھی ہے, جھاڑو بھی رکھی ہے, اور گندگی صاف کر لیتے ہیں, کبھی غصہ نہیں کیا, اور اسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنائی, تو وہ نان مسلم امپریس ہو گیا اور وہ جلدی سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ایسے میں سبق کیا ملا؟ یہ آخری سوال کرتا ہے. سبق کیا ملا اس سے؟ سبق تو صحیح سے بتانا پڑے گا. جی مدثر بھائی سبق کیا ملا؟ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کی بات دوسروں کو معاف کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ معاف کرنا چاہیے. ہم پہلے اسے جسے لڑائی ہو جائے ہماری, ہم پہلے امی ابو کو شکایت کر دیں پھر اسے معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا؟ نہیں, پہلے امی ابو کو شکایت ہی نہیں کرے نا. شکایت ہی نہیں کریں. واہ. اور کوئی؟ آپ کا تو جواب درست ہو چکا ہے. جی قائد بھی آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا, آپ کچھ بتائیں گے؟ جی قائد کو مائک دیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ کے ساتھ کوئی کتنا ہی برا کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. اب ہم ناظرین کی کچھ کالس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میں کراچی سے احمد رضا بول رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے نماز کے 7 فرائض ہیں. جزاک اللہ خیر. نماز کے 7 فرائض ہیں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے. میں شاپور جامعہ سے کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نماز کے 7 فرائض ہیں. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جواب ماشاء اللہ آپ نے کال کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا جواب نیکسٹ. میرا نام واصف اطاری ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے اس سوال کا جواب ہے نماز کے 7 فرائض ہیں. اچھا آپ کا بھی جواب درست ہے. نیکسٹ. میرا نام سکینہ نور تاریہ ہے. میں کوٹ رادا کشن سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے نماز کے 7 فرائض ہیں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. آپ کا بھی جواب درست ہو چکا ہے. تو ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ آپ زیادہ زیادہ کال کریں, انشاءاللہ آپ کی کال شامل کی جائے گی پروگرام میں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان, بچوں کی شان.
بزرگوں کے عقیدے میں ایک بہت ہی بڑے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انہیں ہینڈ مائک دے دیں, ان کا مائک بند ہے. جی مائک لے لیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک بہت ہی نیک اور بڑے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے. تو پیارے بچوں, حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکات شریف کے مصنف یعنی آدھر حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مشکات شریف میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک دیہاتی یعنی گاؤں میں رہنے والا آیا. جب وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں؟ اس دیہاتی نے کہا, آپ کی باتوں پر میرے علاوہ اور کون عمل کرے گا؟ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ ببول کا درخت گواہی دے گا. یہ فرما کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا. وہ درخت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر زمین کو پھاڑتا ہوا, چیرتا ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا. آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار درخت سے اللہ پاک کے ایک ہونے اور اپنے رسول ہونے کی گواہی مانگی. تو اس درخت نے 3 بار گواہی دی کہ جیسا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے ایسا ہی ہوا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے کو اپنی کتاب مشکات شریف میں لکھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر یہاں سے پڑھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی پاورز دی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا, اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ پاک کے ایک ہونے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے پر 3 بار گواہی دی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں, چاند شک ہوا پیڑ بولے جانور سجدہ کریں, چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں, بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. سفر کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا آیا, اور جب وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے کہا, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں؟ اس دیہاتی نے کہا, آپ کی باتوں میں میرے علاوہ کون گواہی دے گا؟ تو پھر ہمارے بیان کیا کہ پھر جو ببول کا درخت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کو اشارہ کیا تو وہ آیا اور اس نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ ببول کا درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور اللہ پاک کو اپنا مالک جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول جانا. چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں, بارک اللہ. چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں, بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی آپ نے یہ واقعہ سنا ہے غور سے؟ جی سنا. سوال کر لوں میں آپ سے؟ جی چلیں پوچھتا ہوں میں آپ سے. یہاں پہ اس واقعے میں ایک کتاب کو مشہور کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے مشہور,
نام آتا ہے کسی کو؟ جی مشکات شریف. مشکات شریف. جی مشکات شریف. مشکات شریف. جی مشکات شریف. جی آپ کا جواب جو مشکات شریف کے جو مصنف ہیں ان کا کوئی نام بتائے گا؟ ابھی ذکر بھی ہوا ہے. ان کے آگے علامہ بھی آیا ہے, اب تو یاد آ جانا چاہیے. چلیں آپ بھی بتائیں. حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب کسی کو آیا؟ کنفرم کریں گے نا انہوں نے صحیح کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ آپ صحیح کہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں صحیح کہا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ سب کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے جواب درست دیا ہوگا اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں میں آپ کو سناتا ہوں دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں. تو پیارے بچوں آج ہم سلام کے بارے میں جو کہ ماہنامہ فیضان مدینہ دسمبر 2020 کے صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے. چلے آئیں آپ کو وہ باتیں سناتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے السلام قبل الکلام، یعنی سلام گفتگو سے پہلے ہے. پیارے بچوں اس دنیا میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں جو ملاقات کرتے وقت مختلف الفاظ کہتے ہیں. کوئی ہیلو کہہ کر بات شروع کرتا ہے اور کوئی آداب کہہ کر. لیکن مسلمان کے ملاقات کرنے کے انداز دوسروں سے الگ اور خوبصورت ہونا چاہیے. اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ملاقات کرتے وقت سبھی باتوں سے پہلے سلام کرنا، یعنی پہلے سلام پھر کلام. پیارے بچوں سلام کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سلام اس طریقے سے کہی جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم کسی کو یوں سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم سامنے والوں کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ پر نازل ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بری عادت ہوگی کہ ہم زبان سے تو اسے دعا دیں لیکن اپنے کسی عمل یا ہاتھوں سے اسے تکلیف پہنچاتے رہیں. پیارے بچوں سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. دنیا میں محبت پھیلانے، نفرت مٹانے اور لڑائی ختم کرنے کا بہترین طریقہ سلام کرنا ہے. ایسے ہی گھر میں آتے جاتے وقت سلام کرنے کی عادت بنا لیجئے کہ اس عمل سے گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم نے کیا حدیث پاک سنی؟ السلام قبل الکلام، یعنی سلام گفتگو سے جیسے کہ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے دعا دے رہے ہیں اور آپس میں محبت بڑھتی ہے سلام کرنے سے. کوئی بھی کام جیسے کوئی ہمیں کلام کرنا ہے کسی سے، کوئی بھلے کام کی گفتگو کیوں نہ ہو تو ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام. جیسے کہ ہم نے حدیث پاک سنی السلام قبل الکلام، یعنی سلام گفتگو سے پہلے ہے. تو میں ابھی سوال کر لوں؟ سب سے آسان سوال کرتا ہوں، یہ جو ماہنامہ ہے کون سے مہینے کا ہے اور کون سے سال کا ہے؟ یہ ماہنامہ کون سے سال کا ہے اور کون سے مہینے کا ہے اور صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی صفحہ نمبر بھی. چلیں یہ مشکل ہو گیا، چلیں آسان کر دیتا ہوں. یہ سلام کے الفاظ کیا ہیں یہ بتا دیں. چلیں سلام کے الفاظ بہت ہی آسان ہے، کسی چھوٹے بچے سے لیتے ہیں.
جی مائک دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے کسی اور سے بھی لیتے ہیں. جی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی صحیح ہے. چلیے ایک بار آپ بھی سنا دیں. مائک دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا جواب درست ہے. میں نے حدیث پاک سنائی تھی اور ہمارے مدثر بھائی نے بھی حدیث پاک سنائی. حدیث پاک کون سنائے گا یہ بتائیں. بہت ہی آسان ہے حدیث پاک. جی. السلام قبل الکلام. سلام قبل الکلام. ترجمہ. کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے کلام سے پہلے. جس کا مفہوم ہے یعنی سلام گفتگو سے پہلے ہے. اب یاد ہو گئی. جی قائد بھائی آپ ایک بار سنا دیں. السلام قبل الکلام یعنی پہلے سلام پھر کلام. جی یعنی سلام گفتگو سے پہلے ہے. اگر کوئی ہمیں سلام کرنا چلے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا؟ پھر سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا جواب درست ہے. درست ہو چکا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابی آدمی جنتی جنتی. چار یاران نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہے. حسن حسین نبی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. ہر زوجائے نبی جنتی جنتی. ہے. معاویہ بھی جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان بچوں کی شان. جی ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کوئز ٹائم میں. سوال کر لوں میں آپ سے؟ جی کر لیں کر لوں. کر لیں. آپ جواب دے دیں گے؟ کر لیں. چلے میں کر لیتا ہوں. بتائیں کعبہ شریف سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بتائیں کعبہ شریف سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ جی. بیت المقدس. سبحان اللہ. جی بیت المقدس. بیت المقدس. سوچ لیں آپ لوگ. جی بیت المقدس. بیت المقدس. جی آپ. بیت المقدس. جی آپ کا جواب بلکہ جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے. میں نے سوال کیا تھا بتائیں کعبہ شریف سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ جواب ہے بیت المقدس. سوال نمبر 2. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن نبی علیہ السلام کے ابو جان کا نام ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن نبی علیہ السلام کے ابو جان کا نام ہے؟ جی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم. جی انہیں مائک دیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بچے دھیان رکھیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو درود شریف لازمی پڑھا کریں. ٹھیک ہے. جی مدثر بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی آپ کا جواب درست ہے. پاکستان کے کس صوبے کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ سندھ یا پنجاب؟ سندھ یا پنجاب. جی قائد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ قائد بھائی کو باب الاسلام سندھ. باب الاسلام سندھ. جی سندھ. دیکھ رہے میں نے سوال کیا کہ پاکستان کے کس صوبے کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ سندھ یا پنجاب؟ سندھ. پنجاب. جنہوں نے جواب دیا بلکہ جواب دیا آپ نے سندھ. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. زلفے رکھنا کن نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ زلفے رکھنا کن نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ جی حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی.
جی جی آپ بھی مائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے زلفے رکھنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ جی 5. جی 3 جی 3 جنہوں نے جواب دیا 3 ان کا جواب درست ہو چکا ہے. جی اپنے پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام زینب مصطفیٰ ہے. میں نارول سے بات کر رہی ہوں. نماز کے ساتھ فرائض ہے. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. نیکسٹ کال. چلیں آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو لے کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں؟ جی حسنین بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی عثمان بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی آپ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ قائد بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. جی قائد بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سوچ لیں ایک اور بار سوچیں. ایک اور بار. اچھا جی عثمان بھائی مائک دے عثمان بھائی کو. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جی جی آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی جی مائک دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور کس سے نا. جی آپ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا جواب دے دوں یا اور سوال کر لیں؟ چلیں آپ بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. میں نے سوال کیا تھا روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے اور جنہوں نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ جی 313. جی 313. قید بھائی آپ کو سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. میں ایک بار ریپیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں کسی سے پوچھوں گا نہیں. ٹھیک ہے. اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ سوچ لیجیے گا. غالباً 7. جواب پھر سے غالباً 7. غالباً 7. جنہوں نے جواب دیا 313 ان کا جواب غلط ہو چکا ہے اور آپ نے جواب دیا 7. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. جی امید ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو گیا ہوگا. اور آخری سوال کر لیتا ہوں. فجر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ. فجر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی مدثر بھائی. 4. 6 تو نہیں ہے. گنا 2 سنت 2 فرض. 2 سنت 2 فرض. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیوک سینس. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سیگمنٹ سیوک سینس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں ہم سب اچھا مسلمان اور ملک کا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا. اچھا مسلمان بننے کے لیے جو راستہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ قرآن پاک
اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اسی طرح اچھا شہری بننے کے لیے ملک کے قانون پر عمل کرنا ہے. سیوک سائنس میں ہم نے کئی ٹاپکس پر بات کی ہے، جیسے آپس میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، کچرے کو ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنا، پانی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، بوڑھوں، خواتین، بچوں اور معذوروں کو پہلے موقع دینا چاہیے. ایک گندگی تو کچرا ہوتی ہے جو ہم کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، اور دوسری گندگی یہ ہے کہ چلتے پھرتے منہ میں جو بھی ہو اس کو کہیں بھی تھوک دیں، جسے اسپٹ کرنا بھی کہتے ہیں. بچے کے منہ میں ببل ہو تو وہ زمین پر تھوک دیتے ہیں. بڑے آدمی پیدل چل رہے ہو تو دیوار کو پان کی پیک وغیرہ سے گندا کر دیتے ہیں. سفر کر رہے ہو تو سفر چاہے بس کا ہو، گاڑی کا ہو یا بائک کا ہو، پچکاری مار کر کبھی روڈ کو تو کبھی کسی انسان پر ہی پھینک دیتے ہیں. جب آپ گھر میں ہر جگہ نہیں تھوکتے اور بیسن کی طرف جاتے ہیں تو باہر بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. نقصان دینے والی چیزوں کو کھانا ویسے ہی بری بات ہے، اور ویسے ہی کسی بھی جگہ پر تھوک دینا تو اس سے بھی بری عادت ہے. ہم اس بات کا خیال تو کریں، ہمارے تھوکنے سے کسی کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے سامنے والا ناراض بھی ہو سکتا ہے. جب لوگ پان، چھالیا، گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں تو پچکاری بھی لال رنگ کی ہوتی ہے اور ان کے نشان ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ خود کو ایک اچھا انسان بنا پائیں اور ذمہ داری کو سمجھنے اور پوری کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ گلی، راستہ، روڈ ہمارے چلنے پھرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس طرح پارک ہوتے ہیں، گراؤنڈز ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، اسپتال ہوتے ہیں، چڑیا گھر ہوتے ہیں، بازار ہوتے ہیں، جہاں انسانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، جسے عوامی مقامات کہتے ہیں اور انگلش میں پبلک پلیس کہتے ہیں. آپ کبھی بھی کہیں بھی پبلک پلیس پر اسپٹ نہ کریں، دیواروں کو خراب نہ کریں. گھر ہو یا گلی ہو یا روڈ، ہر جگہ صاف ستھری لگنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شان، بچوں کی شان. جی ہم نے سنا کہ ہمیں پان کی تھوک بھی نہیں پھینکنی چاہیے گلی میں، روڈ میں. ویسے پان تو کھانا ہی نہیں چاہیے، کچرا نہیں پھینکنا چاہیے. کچرا کہاں پھینکیں گے پھر؟ ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے. اور ببل تو کھانی بھی نہیں چاہیے، اور ببل روڈوں پہ پھینکنے بھی نہیں چاہیے. تو ہم نے بہت ساری چیزیں سنی، تو آپ نے بھی سنی ہوں گی، ماشاء اللہ سے یاد بھی کر لی ہوں گی. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارا سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرتے ہیں میں ایک پیاری سی دعا یاد کریں گے، اور وہ دعا ہے کسی بیمار کی عیادت یعنی خیر خیریت معلوم کرنے کی دعا. اگر ہمارا کوئی دوست، بھائی، بہن، ابو یا امی بیمار ہو جائیں تو ہمیں ان کی خیر خیریت پوچھنی چاہیے. یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. لا بأس طہور انشاء اللہ. چلیں آئیں پہلے ہم مل کر یہ دعا یاد کر لیتے ہیں. لا بأس طہور انشاء اللہ. لا بأس طہور انشاء اللہ. لا بأس طہور انشاء اللہ. کس کس کو یاد ہوئی یہ دعا؟ ماشاء اللہ. جی حسین بھائی. لا بأس طہورا انشاء اللہ. جی پھر قواعد کی مسٹیک لگ رہی ہے، اس ایک بار. لا بأس طہورا انشاء اللہ. کیا غلطی ہے بتائیں آپ؟ لا بأس طہور انشاء اللہ. جی عثمان بھائی. عثمان بھائی. لا بأس طہور انشاء اللہ. انشاء اللہ. جی ترجمہ. کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نے چاہا تو یہ مرض
तो ये मर्द गुनाहों से पाक करने वाला है। से पाक करने वाला है। अब दुआ किसको, तर्जुमा किसको याद हुआ? जी मुदस्सिर भाई। अल्लाह ने चाहा तो ये मर्द गुनाहों से पाक करने वाला है। जी आप। कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये मर्द भी गुनाहों से पाक करने वाला है। जी आपका जवाब दुरुस्त है और यकीनन सब बच्चों को याद भी हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। जब तक आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान